ڈالفن جسے عام طور پر مچھلی کہا جاتا ہے دراصل ممالیہ جانور ہے جو اپنے آپ کو پانی میں رہنے کے لیے پوری طرح ڈھال چکا ہے۔ ڈالفن کے گروپ میں لگ بھگ 40 انواع کے جانور شامل ہیں، جن میں سمندری ڈالفن، دریائی ڈالفن اور دیگر ڈالفن شامل ہیں۔ پانی میں رہنے والے ممالیہ جانور چونکہ مچھلیوں کی طرح پانی سے آکسیجن حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سانس لینے کے لیے سطح زمین پر آنا پڑتا ہے۔ ڈالفن کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کرنے سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہیل اور ناروہال کی طرح ڈولفن بھی آواز کی مدد سے شکار اور راستہ تلاش کرتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ 4 کروڑ سال پہلے ڈولفن اور دریائی گھوڑا مشترک آباؤ اجداد رکھتے تھے۔ اندھی ڈولفن بلہن صرف دریائے سندھ میں پائی جاتی ہے۔ ڈولفن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے دماغ کا ایک حصہ سوتا رہتا ہے تو دوسرا حصہ جگا رہتا ہے تاکہ سانس چلتا رہے اور کسی آنے والے خطرے سے بچا جا سکے۔ وہ ڈولفن جنہیں انسان نے پالا ہو جب سوتی ہیں تو چونکہ شکاریوں کا خطرہ نہیں ہوتا اس لیے وہ گہری نیند سوتی ہیں جس سے دماغ کے دونوں حصے سو جاتے ہیں۔ دم خود بخود اس طرح ہلتی رہتی ہے جس سے سر پانی کی سطح کے نزدیک رہتا ہے تاکہ سانس ملتی رہے۔ ایسی نیند میں ڈولفن معمولی تحریک پر نہیں جاگتی۔ دریائے سندھ میں پائی جانے والی ڈولفن مچھلی کی ایک نسل جسے مقامی طور پر بلہن کہا جاتا ہے، یہ بنگلہ دیش، بھارت، نیپال اور پاکستان میں پائی جانے والی قسم ہے، جبکہ اس کو عرف عام میں نابینا ڈولفن بھی کہا جاتا ہے۔ جینیاتی طور پر یہ قسم نابینا نہیں ہوتی، بلکہ ایک اندازے کے مطابق دریاؤں میں بڑھنے والی آلودگی اس کے نابینا ہونے کی وجہ ہے۔ 1970 سے 1998 تک اس کی قسموں کے بارے میں کئی متضاد آراء قائم تھیں، لیکن 1998 میں ان کو 2 مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک قسم بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں دریائے برہم پتھر اور گنگا میں پائی جاتی تھی، جبکہ دوسری قسم پاکستان کے دریائے سندھ میں پائی گئی ہے۔ اسی تناسب سے اس کی 2 جدید قسمیں گنگا ڈولفن اور انڈس ڈولفن سے پہچانی جاتی ہیں۔ حال ہی میں بھارتی حکومت نے دریائے گنگا کی ڈولفن کو قومی آبی جانور کا رتبہ عطا کیا ہے۔ دریائے گنگا اور دریائے سندھ کی ڈولفن دیکھنے میں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ان کی توتنی لمبی اور آگے کی جانب نکلی ہوتی ہے، جس کی بنیادوں پر انہیں دریائی ڈولفن کے طور پر پہچانا گیا ہے۔ چھوٹی مچھلیوں کے دانت تقریباً 1 انچ تک لمبے ہوتے ہیں، جبکہ دیکھنے میں پتلے اور ترچھے ہوتے ہیں۔ بلوغت تک ان کے دانتوں میں بہرحال کئی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوتی ہیں، جن میں دانتوں کے چپٹے، سخت اور لمبوترا ہونا شامل ہے۔ حالیہ اندازے کے مطابق ان مچھلیوں کی آنکھوں میں روشنی منعکس کرنے والے اعضاء کمزور پائے گئے ہیں، گو کہ یہ روشنی اور اندھیرے میں فرق کر سکتی ہیں، مگر یہ مانا جاتا ہے کہ آنکھوں میں یہ تبدیلیاں مالیاتی آلودگی کے باعث ہیں۔ اس کا رنگ بھورا ہوتا ہے جبکہ جسم کا وسط کالے سے بھورا نما ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں ہمارے معزز سامعین کو ڈالفن کے ریلیٹڈ اتھینٹک انفارمیشن بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔